اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 5 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے، سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا کہ نیند کے اندر بھی یہ منی کا انزال ہو جائے، چاہے عورت کو ہو چاہے مرد کو ہو، تو ایسی صورت میں جناب والا آپ کا غسل جاتا رہے گا اور آپ پر غسل واجب ہوگا، اور امام محمد کی روایت کے مطابق نوادر اور اصول کے علاوہ دیگر کتابوں کے مطابق جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر احتلام یاد رہے، انزال یاد رہے اور تلذذ بھی یاد رہے، لیکن کپڑے پر، بستر پر، ران پر کوئی تراوٹ اور نمی اور تری نہ دیکھی جائے تو بھی اس پر غسل واجب ہوگا۔ حالانکہ امام شمس الائمہ حلوائی اس کے مخالف تھے، لیکن آج جو نئے سبق کا شروعات کر رہے ہیں وہ اس کا آغاز مصنف یوں فرماتے ہیں: وغیبۃ حشفۃ فی قبل و دبر علی الفاعل والمفعول بہ، حشف و رؤیۃ المستيقظ المنیہ او المزیہ وان لم یحتلم، اما فی المنی فظاہر واما فی المزی فلاحتمال کونہ منیا رق بحرارۃ البدن وفیہ خلاف ابی یوسف وانقطاع الحیض والنفاس لقولہ تعالی ولا تقربوہن حتی یطہرن علی قراءۃ التشدید۔ ولما کان الانقطاع سببا للغسل فاذا انقطع ثم اسلمت لا يلزمها الاغتسال اذ وقت الانقطاع كانت کافرہ وهي غیر مامورۃ بالشرع عندنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو آج نئے سبق میں بتایا کہ حشفہ کا قبل یا دبر میں غائب ہو جانا یہ بھی ناقض منی ہے، ناقض غسل ہے، اور اس سے بھی غسل جاتا رہتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غیبت کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حشفہ کا چھپ جانا یا ذکر کے سرے کا، جہاں تک کہ یعنی وہ سرا جو کٹنے کی جگہ ہے۔ قبل جو ہے کہتے ہیں عورت کے فرج کو، اور دبر بھی جانتے ہیں آپ، تو قبل اور دبر میں اگر حشفہ غائب ہو جاتا ہے تو فاعل مفعول دونوں پر ہے نا غسل واجب ہو جاتا ہے، ہے نا، یہاں تک کہ
اس بات کا اشارہ اس میں کیا گیا کہ خود داخل کرنا صرف نفس دخول جو ہے موجب غسل ہے، یعنی حشفہ کا داخل ہو جانا ہے نا، یہ دخول ہے، اگرچہ وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ انزال ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس حشفہ غائب ہو جائے، دخول ثابت ہو جائے، غسل واجب ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی فرض کے علاوہ میں کہیں اگر وہ جمع کرتا ہے اور حشفہ غائب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر منی گر جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب وہاں پر ضروری ہوگا کہ منی کا نکلنا ضروری ہے، تبھی جا کر غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے انگلی داخل کر دی قبل میں یا دبر میں تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو اب حشفہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حشفہ سے آدمی کا ذکر کا سرا مراد ہے۔ ہاں، اگر عورت کے اندر کیا کہتے ہیں عورت کے جانور کے اندر اگر داخل کیا جائے تو اس پر غسل واجب نہیں جب تک کہ جناب والا نازل نہ ہو جائے منی۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں جس کی بنیاد پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور شکل ہے جہاں پر غسل واجب ہوتا ہے، اب وہ شکل کیا ہے؟ وہ رؤیت المستيقظ المنیہ، جاگنے والے کا منی دیکھنا یا مزی کو دیکھنا بستر پر، وَإِن لَّمْ يَحْتَلِمْ، اگرچہ اس کو احتلام یاد نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی سو کر اٹھا ہے اب وہ بستر پر یا اپنے بدن پر مزی دیکھ رہا ہے یا منی دیکھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب اس کا غسل جاتا رہے گا، بھلے اس کو یہ خواب یاد ہو یا احتلام یاد ہو یا نہ ہو۔ بھئی منی میں تو ظاہر ہے کہ منی کا انزال ہوا اور غسل جاتا رہا، ہے نا، بالکل صاف واضح ہے۔ لیکن رہی بات مزی کی، تو مزی میں تو صرف یہ ہے کہ وضو جاتا ہے نہ کہ غسل، پھر کیوں کہہ دیا مزی کے بارے میں؟ تو فرماتے ہیں کہ اما فی المزی، رہی بات مزی کی کہ مزی سے کیوں غسل واجب ہو جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے جواب دیا فالاحتمال کونہ منیا، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بجائے مزی کے وہ کیا ہو، منی ہو، جسے آپ مزی سمجھ رہے ہیں۔ منی میں تو ظاہر ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غسل واجب ہو گیا، یہ تو ظاہر ہے۔ لیکن مزی کی جب بات آتی ہے تو اس میں جو سوال پیدا ہوا تھا کہ بھئی آخر مزی سے تو وضو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن غسل کب سے ٹوٹنے لگا اور غسل کب سے واجب ہونے لگا؟ تو فرماتے ہیں چونکہ جواب دے رہے ہیں فالاحتمال کونہ منیا، تو کہتے ہیں چونکہ اس مزی کو جس کو آپ مزی سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ منی ہی ہو جو رق بحرارت البدن، جو پتلی ہو گئی ہو بدن کی گرمی کو پا کر کے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ بھی منی ہو، لہذا اس احتمال کا تقاضا یہ ہے کہ مزی کے نزول سے بھی غسل واجب ہو جائے۔ اب یہاں پر غسل واجب ہونا، اب دیکھیے مزی جو ہے آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو اپنے جسم کے اوپر یا اپنے ران کے اوپر کوئی تری پاتا ہے اور اسے اگر احتلام یاد رہتا ہے اور اس بات کا یقین ہو جائے اسے کہ وہ منی ہے، یا اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ مزی ہے، یا اس معاملے میں شک کرے کہ مزی ہے یا منی ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مزی جو ہے ہو سکتا ہے کہ مزی نہ ہو بلکہ منی ہو، جو آپ کے جسم کی گرمی پا کر پھیل گئی ہو اور پتلی ہو گئی ہو۔
اور اگر اس کے برعکس یہ یقین ہو جائے کہ نہ تو یہ منی ہے نہ یہ ودی ہے، بلکہ یہ یقین نہ مزی ہے نہ بلکہ نہ منی ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ودی ہے جو بعد پیشاب آتی ہے، تو لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس پر غسل کوئی واجب نہیں ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن مزی اور منی کے احتمال کی بنیاد پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور اس بارے میں شک ہو جائے کہ وہ مزی ہے، امام ابو یوسف نے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے احتلام سے، اور احتلام کے منی ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے۔ لیکن صحابین فرماتے ہیں نہیں صاحب، امام اعظم اور امام محمد فرماتے ہیں صاحب یہ منی اور مزی کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا، اللہ واجب نہیں ہوگا بدی کی بنیاد پر۔ اب اس کے بعد جو باری آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ منی کو دیکھنے والا یا مزی کو دیکھنے والا اگر اسے احتلام یاد نہ ہو، ہے نا، تو ظاہر ہے کہ غسل واجب ہو جائے گا۔ ہاں فی ہے خلاف ابو یوسف، امام ابو یوسف کا اختلاف ہے مزی کے خروج کے بارے میں کہ مزی سے غسل واجب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ یہ منی ہی ہے تب تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ موجب غسل ہوا۔ ایک موجب غسل اور بھی ہے، موجب غسل ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انقطاع الحیض والنفاس، حیض اور نفاس کا منقطع ہو جانا، یہ بھی موجب غسل ہے، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جس دن آپ کا، جس وقت عورت کا حیض منقطع ہو جائے، اس کا آنا ختم ہو جائے یا نفاس کا آنا ختم ہو جائے، تو اس وقت جو ہے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرمایا کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ، ان سے قریب مت ہونا جب تک کہ خوب پاک نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیض کا منقطع ہونا یا نفاس کا منقطع ہونا، حیض کا آنا بند ہونا یا ان نفاس کا آنا بند ہونا، یہ بھلا کیوں کر موجب غسل ہو سکتا ہے، یا یہ بھلا کیوں کر غسل کو واجب کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انقطاع حیض یا انقطاع نفاس کے بعد باعث طہارت بن جاتا ہے۔ جس وقت عورت کا حیض منقطع ہوتا ہے اور نفاس منقطع ہوتا ہے، اس وقت عورت پاک ہو جاتی ہے، تو انقطاع تو باعث طہارت ہے، نہ کہ باعث وجوب غسل۔ انقطاع پھر یہ طہارت کے غسل طہارت کا موجب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اگر یہ انقطاع حیض اور انقطاع نفاس موجب ہو جائے اور واجب کرنے والا ہو جائے غسل کا، تو لازم آئے گا کہ حائضہ اور نفسہ جو ہے انقطاع سے پہلے کیا ہو جائے، اس پر حکم لاگو ہو جائے گا طہارت کو باقی رکھنے کا، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو بہتر یوں ہے کہ یوں کہا جائے کہ انقطاع الحیض والنفاس نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ خروج دم حیض والنفاس باعث موجب غسل ہے، کیونکہ یہی خون کا نکلنا اور نفاس کے خون کا نکلنا اور حیض کے خون کا نکلنا یہ ناقض طہارت ہے ماضی میں، اور موجب طہارت ہے آنے والے وقت میں۔ لہذا خروج دم حیض کہنا چاہیے اور خروج دم نفاس کہنا چاہیے، نہ کہ انقطاع حیض و نفاس کہنا چاہیے۔
بہرحال دونوں کا مآل و انجام ایک ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 6 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور معمول کے مطابق آج کے دن آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ نہ صرف موجود ہوں گے بلکہ اپنے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور پھر ان کی تکرار اور سبق کا اعادہ بھی کرنے کا پورا اہتمام کرتے ہوں گے۔ اسی یقین کے ساتھ آج کے نئے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آج سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ غیبوبت حشفہ سے غسل واجب ہونے کے بارے میں قبل یا دبر کے اندر فاعل و مفعول کو، اور دوسرے سو کر جاگنے والے کا منی یا مزی کا دیکھنا اگرچہ احتلام یاد نہ ہو، یہ بھی موجب غسل ہے، اور عورت کا دم حیض اور دم نفاس کا منقطع ہونا یہ بھی موجب غسل ہے اور ناقض غسل ہے، یہ آپ کو بتایا گیا تھا۔ آج اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں لقولہ تعالی، دلیل اس بات کی کہ حیض و نفاس کا انقطاع جو ہے موجب غسل ہے یا ناقض غسل ہے، یہ کیوں کر ہے؟ تو اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ، اور اے لوگو تم ان خواتین سے ہرگز قریب مت ہونا جب تک کہ وہ عورتیں پوری طرح حیض و نفاس سے پاک و صاف اور بھرپور پاک و صاف نہ ہو جائے۔ بھرپور پاک و صاف نہ ہو جائے، یہ ایک دلیل ہے جو قرآن سے پیش کی گئی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس کا حاصل کیا ہے؟ دراصل لا تقربوہن حتی یطہرن، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی، اگر آپ سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی حیض کے خون کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کے جواب میں یہ فرما دیجئے کہ یہ باعث اذیت اور باعث تکلیف چیز ہے، یعنی نجاست ہے، لہذا نجاست ہے فاعتزلوہن، بلکہ فاعتزلوا النساء کہنا ہے کہ ان عورتوں سے دور رہا کریں حالت حیض میں۔ تو دور رہنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ایسی حالت میں عورتوں سے حیض کی حالت میں دور رہنا چاہیے، یعنی نہ اس سے جماع کرے نہ اس سے وطی کرے، کہ ایسی صورت میں وطی کرنا یا جماع کرنا اس کے ساتھ حرام ہے۔ تو ان سے وطی کے ذریعے قریب نہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ بھئی جب تک کہ بھرپور پاکی نہ حاصل ہو جائے۔ تو حتیٰ یطہرنا بھی ہے یطہرنا بھی ہے، یعنی بالتشدید بھی پڑھا گیا ہے اس کو اور بالتخفیف بھی پڑھا گیا ہے۔ جب اسے حتیٰ یطہرنا بالتشدید پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
خوب پاک ہو جائے، بھرپور پاک ہی حاصل ہو جائے۔ اور جب اس کو یہاں تک کہ اس کا خون جو ہے بھرپور طور پر منقطع ہو جائے، دم حیض ہے نا، اور مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی سفیدی سامنے آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو غسل سے پہلے یہاں پر وطی کو حرام کہا گیا ہے۔ اور جب اس کو مخفف پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دم حیض منقطع ہو جائے، اور جب وہ غسل کر لے یہ مشدد کے معنی میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ کہ صاحب ایسی صورت میں انقطاع دم حیض اس بات کا باعث نہیں ہے کہ اس پر غسل کرنا واجب ہے نا، بلکہ پاک ہونا واجب ہے اس کا، ہے نا، یہ ضروری ہے۔ اب ایک اعتراض یہ پڑتا ہے جناب والا کہ اس آیت کریمہ میں دم حیض کا تو ذکر ہے، دم حیض کا ذکر موجود ہے، لیکن دم نفاس کا تو ذکر نہیں ہے۔ دم نفاس کا حکم کہاں ہے؟ تو پھر مصنف نے کیوں کر کہا وَإِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، کہ دم حیض کا بھی انقطاع ہو جائے، دم نفاس کا بھی انقطاع ہو جائے تبھی غسل واجب ہوگا۔ تو ہم کہیں گے یہاں پر دم نفاس کا ذکر جب ہے ہی نہیں تو دم نفاس کا حکم کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں مفسرین نے فرمایا کہ دم حیض اور دم نفاس تقریباً تکلیف اور باعث اذیت ہونے میں دونوں مشترک ہیں، لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر دم حیض کے ساتھ ساتھ دم نفاس بھی ضمناً موجود ہے، لہٰذا دم نفاس کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کل ملا کر کے فرماتے ہیں کہ وَإِنْقِطَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، ہے نا، حیض کا منقطع ہونا اور نفاس کے دم کا منقطع ہونا، یہ باعث موجب غسل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے قریب مت ہونا جب تک کہ بھرپور پاکی نہ حاصل ہو جائے، علی قرات التشدید، یعنی یطہرنا کے طور پر، ہے نا، یہ ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ پاک ہونا، بھرپور پاک ہونا اس کا، یعنی خون کا ایک ایک قطرہ ناپاک والا، نجاست والا خارج ہو جائے، تبھی جا کر اس سے جمع یا وطی کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ وَلَمَّا كَانَ الْانْقِطَاعُ سَبَبًا لِلْغُسْلِ، چونکہ انقطاع یہ جب مسئلہ متعین ہو گیا کہ حیض و نفاس کا انقطاع موجب غسل ہے، تو اب اسی صورت پر جو ہے، اسی جزئیے پر مسئلے کی صورت بنے گی۔ مسئلے کی صورت یوں بنے گی کہ چونکہ انقطاع حیض یا انقطاع نفاس یہ چیزیں سبب ہیں غسل کے واجب ہونے کے لیے، تو فَإِذَا انقطاع، تو فرض کیجئے کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا دم حیض منقطع ہوا، ثم اسلمت، ابھی دم حیض منقطع ہوا تھا اور اس کے بعد فوراً اسلام قبول کر لی، تو کہتے ہیں لا یلزمھا الاغتسال، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ مطلب صورت مسئلہ جو آپ نے سمجھا یہ ہے کہ چونکہ انقطاع حیض یعنی حیض کا ختم ہو جانا، یا انقطاع دم نفاس یا دم نفاس کا ختم ہو جانا، یہ دونوں چیزیں سبب ہیں کس کے لیے؟ غسل واجب ہونے کے لیے۔ جب سبب ہیں غسل واجب ہونے کے لیے تو فرض کر لیجئے کہ ایک صورت ایسی آتی ہے جہاں پر ایک عورت ہے جسے حیض منقطع ہوا ہے، ابھی حیض کا خون رکا ہے، اور پھر اس کے بعد اسلام لے آتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد سوال یہ ہے کہ اس پر غسل واجب ہوگا دم حیض کے انقطاع کا یا نہیں؟ کہتے ہیں
اس پر غسل واجب نہیں ہوگا دم حیض کے انقطاع کے بعد۔ کہا کیوں نہیں واجب ہوگا؟ کہا اس وقت الانقطاع، کیونکہ جس وقت انقطاع دم حیض ہوا یا انقطاع دم نفاس ہوا اس وقت یہ مسلمہ نہ تھی بلکہ کافرہ تھی۔ وہیا غیر معمورۃ بالشرائع، اور جس وقت وہ کافرہ تھی وہ مکلف بالشرع نہ تھی، یعنی اس پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہو رہے تھے، شریعت کی غیر معمورہ تھی، وہ اس کے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا عندنا، ہمارے یہاں۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس بارے میں ذرا سا اختلاف ہے کہ کافر ہونے کی بنیاد پر اس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا یا معمور بالشرع نہ ہوگی، شریعت کا نفاذ اس پر نہ ہوگا، لہذا حالت کفر میں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ یہ متفق علیہ بات ہے تمام صحابہ کرام کے درمیان کہ مکلف بالشرع نہیں ہے، لیکن ابن حمام نے اصول تحریر میں فرمایا ہے کہ کفار کا مکلف بالشرع نہ ہونا ہے نا، یہ متحقق ہے، کفار کا مکلف بالفروع نہ ہونا متحقق ہے، اور مشائخ سمرقند وغیرہ اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو مکلف بالشرع کیا جائے گا، لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ آیا وہ عمل کا اعتقاد کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں حق میں ہے ایسا صرف، یا عقیدے اور عمل دونوں کے بارے میں ہے؟ یعنی دونوں کے بارے میں کا مطلب یہ ہوا کہ کیا عقیدہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا یا عمل اس پہ لاگو نہیں ہوگا یا دونوں اس پہ لاگو نہیں ہوگا؟ تو بخاری حضرات فرماتے ہیں کہ ان پر عقیدہ جو ہے لاگو ہوگا، ہے نا، اور کفار کو عقیدہ چھوڑنے کی بنیاد پر انہیں سزا دی جائے گی، لہذا اعتقاد اور ایمان کے ترک کی بنیاد پر انہوں نے فرمایا کہ ان کو سزا دی جائے گی اور انہیں عقاب دیا جائے گا، لہذا مکلف بالعقیدہ والعمل ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ وہ حالت کفر میں ہے لہذا حالت کفر کی بنیاد پر ان پر تکلیف شرع نہ ہوگی، اس لیے وہاں پر کہتے ہیں کہ صاحب غیر معمورۃ بالشرائع، ہے نا، شریعت کی غیر معمور ہوگی۔ اب فرماتے ہیں کہ وَمَتَى أَسْلَمَتْ لَمْ يُوجَدِ السَّبَبُ، اور جب وہ اسلام لائی ہے تو اس وقت سبب نہیں پایا گیا، یعنی کافر ہونے کے بعد جب حالت کفر میں انقطاع حیض ہوا اس کے بعد پھر اسلام لاتی ہے، تو جس وقت اسلام لا رہی ہے لہذا اس وقت وہاں پر سبب نہیں پایا گیا، اور سبب کیا ہے؟ دم حیض کا منقطع ہونا یا دم نفاس کا منقطع ہونا۔ تو جب اسلام لا چکی ہے تو دم حیض بھی منقطع نہیں ہو رہا ہے، دم نفاس بھی منقطع نہیں ہو رہا ہے، تو سبب نہیں پایا گیا تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا، اور سبب کیا ہے؟ هو الانقطاع، وہ سبب کیا ہے؟ وہ انقطاع ہے، لہذا انقطاع نہ پائے جانے کی بنیاد پر اس عورت پر کوئی بھی غسل واجب نہیں ہوگا، وہ اپنی حالت پر چلتی رہے گی۔ باقی اگلے سبق عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 7 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ معمول کے مطابق
مجھے آپ تمام بچوں پر بھروسہ ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے اور اپنے اپنے سبق کی عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے اور مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے، پھر تکرار وغیرہ اور اعادہ سبق کا سلسلہ بھی برقرار رکھے ہوں گے۔ یہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے سبق پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ مصنف نے فرمایا تھا کہ حیض کا خون جب رک جائے، ختم ہو جائے، یا نفاس کا خون جب ختم ہو جائے تو یہ انقطاع دم حیض یا انقطاع دم نفاس سبب ہے غسل کے وجوب کا۔ یعنی غسل واجب ہو جائے گا۔ تو جب یہ مسئلہ بنا کہ قاعدہ کلیہ کے طور پر انقطاع دم حیض اور انقطاع دم نفاس سبب ہیں غسل کے، تو اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس خاتون کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حالت حیض میں تھی یا حالت نفاس میں تھی، اتفاق یوں ہوا کہ حالت حیض اور حالت نفاس ختم ہوئی، یعنی دم حیض کا انقطاع ہو گیا یا دم نفاس کا انقطاع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں اس عورت کے آ جانے کے بعد کیا اس پر انقطاع دم حیض یا انقطاع دم نفاس کا جو غسل واجب ہوا تھا، کیا یہاں مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا غسل اور اس کے غسل کا وجوب برقرار رہے گا اور اسے غسل کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو آپ نے پڑھا تھا کہ لا یلزمہ الغسل، اس کو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا دی تھی؟ کہا کہ دلیل یہ دیا تھا کہ جس وقت انقطاع دم حیض یا انقطاع دم نفاس ہوا تھا اس وقت اس کا وہ حالت کفر میں تھی، اور جب حالت کفر میں تھی تو غیر مکلف بالشرع تھی، یعنی شریعت کے احکام اس پر نافذ نہیں ہونے تھے، ہے نا؟ لیکن جب وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو اسلام قبول کر لینے کے بعد اب وہ سبب نہیں پایا گیا، سبب معدوم ہو گیا۔ اور سبب کیا تھا؟ انقطاع دم حیض یا انقطاع دم نفاس جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سبب ہی نہیں پایا گیا تو بھلا مسبب کیوں کر پایا جائے گا؟ لہذا غسل واجب نہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ صورت مسئلہ بن گئی، لیکن آج آپ کو ایک دوسری صورت مسئلہ اس کے برخلاف بتانے جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر وہ حالت کفر میں تھی اور انقطاع دم حیض ہوا، انقطاع دم نفاس ہوا، پھر بعد میں اسلام لائی، لیکن ایک ایسی خاتون ہے
جو حالت کفر میں ہے اور اسے انقطاع دم حیض نہ ہوا، نہ انقطاع دم نفاس ہوا، بلکہ وہ جنبی ہو گئی۔ حالت کفر میں وہ حائضہ تھی، حالت کفر میں وہ نفسہ تھی اس سے پہلے، لیکن یہ حالت کفر میں نہ نفسہ ہے نہ حائضہ ہے، بلکہ حالت کفر میں یہ جنبی ہو گئی جنابت کی وجہ سے۔ تو آیا جب یہ جنبی ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاں انقطاع دم حیض ہوا تھا، انقطاع دم نفاس ہوا تھا، پھر اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا، اور یہاں جنبی ہوئی ہے، اور جنبی ہونے کے بعد اب وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ تو اب بتائیے، یہاں غسل اسلام قبول کرنے کے بعد اس مسلمہ عورت پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس مسلمہ عورت پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر غسل واجب ہو جائے گا، یہی صورت مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ وہاں غسل انقطاع حیض واجب نہیں ہو رہا، لیکن یہاں غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے آخر یہ انقطاع حیض یا انقطاع نفاس میں اور جنابت میں آخر کون سا فرق ہے، کون سا سرخاب کا پر ایک دوسرے میں لگا ہے، جس کی بنیاد پر وہاں کا حکم کچھ اور ہے اور یہاں جنبی ہونے کا حکم الگ ہے؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ بعض وہ حضرات جنہوں نے تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اسلام لائے تو اس کے لیے مستحب ہے غسل کرنا، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنبی نہ ہو، ہے نا؟ ایسا مت سمجھیے کہ یہ اس کی بات چل رہی ہے، یہ جنبی کی بات چل رہی ہے کہ جنبی نہ ہو، ہے نا؟ تو اس کے لیے بات ہے، تو وہ تو مستحب ہے، یہاں غسل واجب ہونے پر اور ضروری ہونے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر جنبی ہے اور اس کے بعد اسلام قبول کر رہی ہے تو اب جو ہے غسل واجب رہے گا، اور وہاں دم حیض اور دم نفاس کے انقضاء میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا دیکھیے ایسا ہے، فرماتے ہیں کہ بخلاف پڑھیے عبارت، بخلاف ما اذا اجنبت الکافرہ، جواب دیا ہے انہوں نے، دلیل پیش کیا، بخلاف اس صورت کے، یعنی پہلی صورت تو دم حیض کے انقضاء اور نفاس کا بتا دیا، اب دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ بخلاف اس صورت کے، ما اذا اجنبت الکافرہ، کہ جس صورت میں کوئی کافرہ جنبی ہو جائے، یعنی اس پر غسل واجب ہو جائے جنابت کی وجہ سے، اس کے بعد پھر کیا ہو؟ ثم اسلمت، پھر اسلام قبول کرے، کہتے حیث یجب علیہا غسل جنابت، تو یہاں پر واجب ہو جائے گا جنابت کا غسل ادا کرنا۔ کہا کیوں؟ دلیل، کہا لأن الجنابت امر مستمر، کیونکہ جنابت ایک ایسا حدث ہے جو امر مستمر کے باب میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی اس کے اثرات، اس کے احکام برقرار اور جاری رہتے ہیں۔ امر مستمر کا مطلب مسلسل، اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے، اس کا حکم جاری رہتا ہے، اس کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تا وقت کے حالت کفر ہو چاہے حالت اسلام ہو۔ جب یہ جنابت امر مستمر ہے، اب برقرار رہنے والی چیز ہے، اس کے اثرات برقرار رہنے والے ہیں، اس کے احکام برقرار رہنے والے ہیں، لہذا فیکون جنبا،
تو یہ جنبی جو ہوگی ہے نا، حالت کفر ہی کی طرح بعد الاسلام بھی جنبی ہوگی، فیکون جنباً بعد الاسلام، تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جنبی ہی قرار پائے گی۔ اب رہی بات جناب انقطاع دم حیض کی اور انقطاع دم نفاس کی بات کہ اس کے بعد کیوں نہیں غسل واجب ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں بل انقطاع غیر و مستمر، اور انقطاع دم حیض یا انقطاع دم نفاس یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو غیر مستمر ہے، غیر برقرار ہے، غیر مسلسل ہے، اور اس کا اثر اور اس کا حکم باقی نہیں رہتا ہے، سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے، لہذا اس کا حکم دراز ہو کر آگے نہیں بڑھے گا بلکہ وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ اب اس کو اور بھی مزید فرق سمجھنا ہو تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ایسا ہے نا کہ اگر کوئی جنوبی کافرہ ہے اور جنوبی ہے، وہ اسلام لاتی ہے تو اس کی جنابت جو ہے باقی رہے گی، اور اس کی جنابت کی بقا جو ہے اسلام کے اندر بھی، حالت اسلام میں بھی رہے گی، لہذا اس پر غسل واجب ہوگا، لیکن غسل حیض وغیرہ نہیں رہے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کا جو سبب ہے، یعنی غسل حیض کا جو سبب ہے وہ انقطاع دم ہے، اور انقطاع دم ایک ایسی چیز ہے جو غیر مستمر ہے اور برقرار رہنے والی نہیں، لہذا جب حالت کفر پائی گئی اسلام کے اندر، کیا کہتے ہیں، کفر میں جب یہ حیض پایا گیا تو اسلام کے اندر غسل واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ کفار جو ہے مخاطب نہیں ہوتے ہیں عملی طور پر فروعیات کے احکام، فروعی احکام اور اس کے عملی احکام کے مکلف نہیں ہوتے کافرہ، غیر مخاطب ہوتے ہیں، یعنی مخاطب نہیں بن سکتے ہیں امر شرعی کے۔ یہ امر اجماعی ہے۔ ہاں بعض کے یہاں اختلاف ہے، لہذا بعض کے یہاں جو ہے معتقدات کو لے کر، کبھی اعمال کو لے کر، کبھی اصولیات کو لے کر، کبھی فروعیات کو لے کر، ہے نا، بعض لوگوں نے فرق نہیں کیا ہے۔ نہیں صاحب، اعمال کے اعتبار میں تو مان لیں گے صاحب وہ مخاطب نہیں ہوتی حالت کفر میں، لیکن اعتقادات کے بارے میں ہم نہیں مانتے کہ مخاطب نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات، فروعیات یا عملیات یا معتقدات یا کوئی بھی چیز ہو، کسی چیز میں کیا کہتے ہیں فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کے دونوں ایک ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انقطاع دم حیض کا اثر برقرار رہ کے نہیں آتا یہاں، لیکن دونوں ہی حالت میں غسل واجب ہوگا، چاہے انقطاع دم کے بعد، انقطاع دم حیض کے بعد غسل کرے، چاہے انقطاع دم نفاس کے بعد، چاہے انقطاع جنابت یا جنابت کے بعد، دونوں ہی حالت میں غسل واجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرق نہیں ہے، لیکن مفتاب یہ ہے کہ جنابت مستمر نہ ہوگی، مستمر ہوگی اور حیض